آپ نے صحیح سنا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ کافی لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے فوراً اندر آیا، دروازہ بند کیا اور اپنی بیگم کو اٹھایا۔ اتنے میں وہ دروازہ بجنے لگا۔ میں نے بیگم سے کہا کہ بیگم اٹھو اٹھو، وہ بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ آ کر ہمیں کسی بھی وقت مار دیں گے، تم اٹھو، پولیس والوں کو فوراً فون کرو۔ ان سب کے دوران میری بیگم مجھے خاموشی اور حیرانی سے دیکھتی رہی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ احمد یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے بھی اس سے تعجب ہو کر پوچھا کہ کیا تمہیں یہاں کوئی آواز نہیں آ رہی؟ میں نے ڈر کے مارے اپنے کانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے اور ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ اور اس سب کے بعد پھر سے ہر جگہ خاموشی چھا گئی۔ میری بیگم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہو۔ تیسرے دن پھر وہی سب ریپیٹ ہوا۔ اب مجھ سے یہ آوازیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ساری آوازیں، یہ سارے لوگ صرف مجھے ہی تو سنائی دے رہے ہیں۔ آخر میں مجھے اپنی بیگم کے کہنے پر نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا بہتر لگا۔ میں نے اس ڈاکٹر کو پورا واقعہ سنایا۔ اس نے تسلی سے میری بات سنی بھی اور پھر جواب میں کہا کہ بیٹا یہ سب تمہارے دماغ کے اندر ہے، اسٹریس اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہی تمہیں یہ وسوسے آ رہے ہیں۔ میں تمہیں دوائی دے رہا ہوں، تم یہ کھاؤ، تم انشاءاللہ بہتر ہو جاؤ گے۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے، یہ سب میرے ساتھ واقعی میں ہو رہا ہے۔ تو میں ایک مولوی کے پاس چلا گیا۔ میں نے اسے پورا واقعہ سنایا اور اس نے میرے گھر آنے کا اصرار کیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سچ کہہ رہے تھے، وہ تمہارا کوئی وہم نہیں تھا، جو تم نے دیکھا وہ میں بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ میں حیران ہو گیا۔ بابا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں کچھ پڑھنے کو دیتا ہوں، تمہیں جب بھی اب وہ جنات نظر آئیں تم ان کی طرف اشارہ کر کے یہ پڑھنا، وہ جنات جان چھڑا کر تم سے دور بھاگ جائیں گے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے کہا کہ بابا میں یہ نہیں کر سکتا، ایسا نہ ہو وہ جنات میرے پیچھے آ جائیں اور مجھے اور میری فیملی کو کچھ نقصان پہنچا دے، مجھے ان سے دہشت آتی ہے۔ بابا نے کہا کہ بیٹا تم ان سے مت ڈرو، کیونکہ اب وہ تم سے ڈرتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو پھر بیلکنی کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں پھر سے بہت سہم گیا کہ وہی جنات آ گئے ہیں۔ میں نے زور سے وہ علم پڑھنا شروع کیا اور بیلکنی کا دروازہ بھی کھول دیا۔ وہ جنات میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں علم پڑھتا گیا اور وہ پھر جنات ہوا میں دھواں بن کر غائب ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوا۔ آئے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ میں نے کن کن جنات کا سامنا کیا۔